منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں؟ سنو وجدان سے نغمہ عرفان و یقین. سنو وجدان سے نغمہ عرفان و یقین. یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشے عشق محمد سے خدا ملتا ہے. نشے عشق محمد سے خدا ملتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بھر کے مصائب کا
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم حضرات، قرائے کرام اور میرے اس محلہ کے مشہور مسلمانوں، میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن بھر کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا. تو میں آپ سب کو دل کے عطا گرامی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص برادری صغیر حافظ دانیال صاحب کو دل کی عطا گرامی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ حضرات کو اللہ کا کلام سنایا. تو میں دل کی عطا گرامی سے برادری صغیر حافظ دانیال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مشکور و ممنون ہوں حافظ قاری آصف صاحب کا کہ جن کی محبت اور جن کی پرخلوص دعوت مجھے یہاں پر لائی اور آپ حضرات سے مقتبس ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو میں روایتی تقریروں سے ہٹ کر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ حضرات میری بات کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میری عادت ہے کہ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. تو سارے حضرات انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے کہ دن بھر کو کام کاج کرتے رہتے ہیں اور روزہ بھی ہوتا ہے. تو میں انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹوں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں. تو پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ سے محبت کے دعویداروں، میں نے آپ پر روزے فرض کر دیے ہیں. من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے صرف آپ پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزوں کو فرض کر دیا تھا. تو اگرچہ ہمارے روزے کے اندر اور ان کے روزے کے اندر فرق ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس امت کے اندر بھی جب شروع میں روزہ فرض ہوا تو انتہائی مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت کا پتہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانی پیدا فرمائی. میرے روزے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ آدمی دن بھر روزہ رکھتا، رات کو سونے سے پہلے اگر اس نے کچھ کھا پی لیا تو ٹھیک ہے، اگر سو گیا تو سونے کے بعد وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا. ایک صحابی کے ساتھ اسی طرح ہوا کہ وہ بیچارے دن بھر کام کرتے رہے، جب رات کا وقت آیا تو روزہ افطار کرتے ہی ہو گئے، افطاری کے وقت کو سو تو ظاہر ہے کہ سونے کے بعد آدمی کچھ کھا بھی نہیں سکتا، یعنی کسی کے وقت کھائے گا تو پھر دن بھر روزہ رکھے. تو وہ سو گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا تو اللہ تعالیٰ کو علم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آپ صبح سے لے کر آپ کا مغرب تک روزہ ہوگا، رات کو بے شک سو.
تو یہ اس امت پر آسانی ہوگی۔ تو پھر روزہ فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ ایک بار ہم نے روزہ رکھا، آیا ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس روزے کے مقصد کو بھی حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم دن کو روزہ رکھیں اور ساتھ میں ہماری وہی غیبت ہو، ساتھ میں ہم حرام سے نہیں بچتے، ساتھ میں ہم دنیا کے اور جتنی بدکاریاں ہیں اس سے نہیں بچتے، تو ہمارا روزہ کامل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فلسفہ بتا دیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم گناہوں سے بچو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو گے تم نمازی بن جاؤ۔ نماز تو میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، وہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ تو ہم نے پڑھنی پڑنی ہے۔ وہ اگر ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اگر ہم ان کی قضا نہیں کریں گے تو وہ ہم سے گناہ ثابت نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ